بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My respected brothers and sisters, once again I would like to welcome you in this program Deen and Dunya, this session. میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری معزز مکرم محترم ماں اور بہنوں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اس دین و دنیا کی سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ پچھلے ہفتے مجھے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت سے مستفید فرمایا اور میں مشرف ہوا، اور الحمدللہ میں پھر یہ 4-5 دن کی سفر کے بعد واپس آ گیا ہوں. میں وہیں تھا مدینہ منورہ میں کہ میں نے یہ بہت ہی افسوسناک خبر سنی کہ لندن میں ویسٹ منسٹر پر حملہ ہوا اور اس میں کئی بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں اور کئی بے گناہ لوگ جو ہے وہ بیچارے انتہائی شدید زخمی ہوئے، اور یہ سارا کے سارا کچھ صرف 84 سیکنڈ میں یعنی 1.5 منٹ کے عرصے میں ہوا. انتہائی افسوس کی بات ہے، اور کرنے والے نے اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان کہا، جو کہ اور زیادہ افسوسناک بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے کسی نفس کو، کسی بھی نفس کو، کسی بھی ذی روح کو، کسی انسان کو بغیر کسی نفس کے جو ہے قتل کیا، یا جو ہے فساد کی نیت سے، آنکھی کی نیت سے، اور اس طرح جو ہے دنیا میں ڈسٹرکشن کی نیت سے کیا، تو فرمایا کہ انما قتل الناس جمیعا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کی قتل کی. اتنا بڑا جرم ہے کسی بے گناہ کو قتل کرنا کہیں بھی ہو. اور فرمایا کہ جس نے ومن احیاہا، جس نے ایک انسان کو، کسی بھی انسان کو زندہ ہونے میں مدد دی، زندہ رہنے میں مدد دی، زندگی کی رمق اس کو، اس کی بحال کی، یا اس میں اس کی کوشش کی، فکأنما احیا الناس جمیعا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کو زندگی اور حیات بخشی. یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف ریفر کرتے ہیں، اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اتنے پرامن اور اتنے خوبصورت مذہب کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تمام انسانوں کے لیے کیا بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر کے بھیجا. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. اب ہم اس ملک کے شہریوں کے حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ What are our responsibilities towards our country as Muslims؟ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور ہمیں کیسے جو ہے اپنے ملک سے عہد اور وفا کا اظہار کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایمان، الاسلام دین الامن والوفا، اسلام امن کا دین ہے، عہد کا دین ہے، وفاداری کا دین ہے، اور اسلام جفا، غداری کو جو ہے مکمل طور پر مسترد کرتا ہے. اسلام از دا ریلیجن آف loyalty, trust and friendship and peace. اب مسلمانوں کے لیے یہ کتنا ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اور کتنی افسوسناک جو ہے طریقے سے بے گناہوں کو قتل کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پرامن شہری کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قوم کے، اس معاشرے کے فرد ہیں،
اور اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس لیے ہمیں اس معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے جو ہے پورا کرنا چاہیے۔ خواہ اسی حادثے میں ایک پولیس آفیسر بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے اپنی جان جو ہے کا نذرانہ اس نے پیش کیا۔ پولیس آفیسر جتنے بھی ہیں، پولیس والے، یہ سارے ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، یہ اپنے شب و روز کو ہمارے اس کے لیے انہوں نے ڈیلیکیٹ کیا ہے۔ اسی طرح مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ایک فرزند جس پر ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی ہے، وی آر پراؤڈ آف ہم، کہ وہ بھی اس ذمہ داری کو نبھانے میں اس ملک اور قوم کی خدمت میں سب سے آگے ہے۔ اور میری مراد اس سے کمانڈر مخدوم علی چشتی ہے، اور ابھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہ آن لائن ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، we will talk in English انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں آپ سب کو وقت دوں گا کہ آپ فون کریں۔ آج کا پروگرام ہم نے ان سارے لوگوں کے لیے جو کسی طریقے سے جو فوت ہو گئے یا جو زخمی ہو گئے، ان کو آج ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم اپنے ہمدردی کا اظہار کریں۔ آپ پلیز ہمیں آن لائن جوائن کریں، ہم سے بات کریں۔ اسی طرح مجھے پتہ ہے کہ امام قاسم صاحب بھی بہت مصروف ہیں، اگر وہ بھی ہماری بات سن رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ جوائن ہو۔ تو میں کمانڈر اپنے مخدوم چشتی صاحب کو سب سے پہلے تو السلام علیکم کہتا ہوں، and I would like to welcome him in the program. السلام علیکم brother مخدوم۔ ہلو، السلام علیکم، ہلو 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 ہلو، السلام علیکم، can you hear me? Can you hear me? Okay. ہلو، السلام علیکم، ہلو، اوکے، شاید کال میں کوئی، اوکے، ہلو، السلام علیکم، ہلو ہلو، السلام علیکم، ہلو، okay, okay, all right. Well, it seemed like, there is some sort of problem with the online system. We hope that we're going to reconnect this call again. And Commander Makhdoom Ali Chishti is going to be with us shortly, inshallah. I'm saying that, like Makhdoom, that we have so many police officers from the Muslim faith, and they represent our community. They are people who dedicated their lives for our safety and security, and it is very important that we must support the community. Okay. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Hello. Okay, so either you, okay, thank you. Hello, assalamu alaikum. Okay, so we have problem in online, so we just wait for. So I'm saying that it is very important that we also share our views, our thoughts with ourselves and with others, that how we can bring the communities together and show as Muslims our responsibility. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنی ذمہ داری کو جو ہے اس کو ڈیلیگیٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ یہ ذمہ داری ہماری صحیح طریقے سے جو ہے وہ پوری ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہولناک اور افسوسناک واقعہ ہوا، جس میں یعنی 1.5 منٹ کے عرصے میں اتنے بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کو کچلا گیا، تو ہم اس پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اپنی کمیونٹی کی طرف سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ سب کے سب جہاں کہیں بھی ہیں،
دوسرے مذاہب، دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے کلچر، دوسرے سوسائٹیوں کے ساتھ مل کر کے اپنے غم کا اظہار کریں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اسلام وہ پرامن مذہب ہے جو کہ امن کو پروموٹ کرتا ہے، تو اس لیے اس پر انتہائی جو ہے توجہ دینی چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو خصوصی طور پر آگاہ کریں کہ وہ جو ہیں اس جو ہے جو جتنے بھی قسم کے خیالات ہیں، غلط قسم کی نظریات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو میرے خیال میں ہمارے اسٹوڈیو کے دوست احباب پھر ایک مرتبہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ریکنیکٹ کر سکیں۔ So I think Brother Adil is trying to reconnect the call again. So if you reconnect it from here, it might be better. Anyway, so hopefully we will continue. So I was saying that it is so sad to see that this attack taken place in the heart of the world, and this country's democratic system and the whole government system. ساری حکومت کا جو نظام ہے اور وہاں بے گناہ لوگ، اور اکثر اس میں ٹورسٹ جو اس ملک میں آتے ہیں، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو یہ لوگ جو اب کہتے یہ ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام الحمدللہ اس قسم کی جو انتہائی سفاکانہ حرکتیں ہیں، کسی بے گناہ کو کے قتل کا وہ ہے جو ہے اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے قرآن شریف کی آیت آپ کو پڑھ کر کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی انتہائی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، لیکن یہ صرف جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے جو ہمارے مذہبی ڈیوٹی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی انسان کے حق کو نہ ماریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اخلاقی تربیت اور عادات ہیں اور وہ اس بنیاد پر ہوں کہ ہم پوری طرح سے جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور کوشش کریں کہ ہماری یہ ذمہ داریاں ہم اس معنی میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دین میں آپ کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام معاشرے میں اسلام کا وہ اچھا نام بلند کریں کہ جو ہے سارے لوگ سمجھ سکیں کہ یہ وہ قوم ہے، وہ مذہب ہے جو امن میں یقین رکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی احادیث ہمارے سامنے ہیں، اور اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے گناہ کے قتل کے بارے میں ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو جو کہ لڑائی کے دوران اس پہ یعنی لڑائی ہو رہی تھی، اور لڑائی میں جب ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو دشمن کے ساتھ انسان لڑائی کرتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ، تو جو کہ ہر فوجی کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک شخص پر اپنے مخالف سمت سے لڑنے والے پر تلوار اٹھائی، تو اس شخص نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ شاید یہ شخص جو ہے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اور جو ہے ان کی تلوار چل گئی اور وہ آدمی مر گیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا انہوں نے،
تو آپ اس پر بہت سخت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف کھڑا ہوگا تو تم کیا کر سکو گے۔ تو بہرحال ہم کال کا بھی انتظار کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور ہمارے ساتھ شامل ہوں آپ ناظرین اور سامعین میں سے، تو آپ یو آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن اس ٹو ایکسپریس یور ویوز اینڈ اوپینینس، اور اپنے جو ہے نا خصوصاً جو یعنی اپنے افسوس کا اظہار کریں، اور ہم جو ہے آج کا یہ پروگرام اسی پر کریں کہ بھئی یہ دہشت گردی اور یہ تشدد اور یہ قتل و غارت گری، اس کی ہم جتنی بھی مذمت کر سکتے ہیں کریں، اور ہم الحمدللہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ اس جگہ کا آمن اور محافظ، امین اور محافظ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے یہ ایک بات یہ سامنے آئی کہ کچھ لوگوں نے اس حملے کو اور اس واقعے کو ایک مثال پہ بنا کر کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی، اور بلکہ پوری طرح سے کوشش کی، اور بہت زیادہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کو جگہ جگہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف جو اسلام فوبیا ہے اس کو ابھارا جائے۔ تو اس سلسلے میں مجھے کئی دوستوں کے جو کہ غیر مسلم اور اس ملک کے یعنی رہنے والے دوسرے ممالک کے رہنے والے غیر مسلم، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ جی ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی بھی کمیونٹی کے اندر کوئی غلط آدمی ہو تو اس کی وجہ سے اس کمیونٹی کو ہرگز بلیم نہیں کرنا چاہیے، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں کوشش میری ہے اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ کمانڈر چشتی صاحب کسی وقت بھی انشاءاللہ کال دوبارہ ان کی مل جائے گی اور ہمارے ساتھ جو ہے بات کر سکیں گے۔ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کہ ان کی کال انہوں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی لیکن ان کی کال تھرو نہیں ہوئی، تو بہرحال یہ بات چیت جاری رہے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹوڈیو سے گزارش کروں گا کہ جو نمبر ہے اس کو ڈسپلے کرتے رہیں، اگر کوئی اور بھی جو ہے وہ ہم سے فون کے ذریعے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کو جو حالات درپیش ہیں، اور ہمارے جو مکے کی کانفرنس تھی مکہ مکرمہ میں جو کانفرنس منعقد ہوئی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور اسکالرز موجود تھے، تو اس کی بنیادی جو بات تھی اس میں وہ یہی تھی کہ نوجوانوں کو کس طریقے سے ایک ایکسٹریم سے اور دوسری ایکسٹریم سے ہٹا کر کے ان کو اعتدال کے راستے پر لایا جائے، اور اس سلسلے میں کیسی کوشش کی جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری موضوع تھا جس کے لیے جو ہے دنیا بھر سے عالم اسلام کے علماء کرام کو دعوت دی گئی، اور انہوں نے کافی بحث و تمحیص کی، اور اس کے بعد جو ہے ایک فائنل جو نتیجہ سامنے آیا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان بسا اوقات کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے، خواہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کسی دوسرے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے اس کے جو ہے نا وہ کسی غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو مس لیڈ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ اہم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھیں کہ آپ نے اپنے بد سے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کیا، ان لوگوں کو بھی معاف کیا حتیٰ کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، جن کو آپ نے اتنے بڑے بڑے القاب سے نوازا
اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی بہادری کے ساتھ آپ کے دفاع کیا مکہ مکرمہ میں، آپ کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، وہ دنیا کی تاریخ میں صرف یہ کہ دنیا اسلام کی بلکہ ساری انسانیت کی تاریخ میں شاید اس نوعیت کا کہ جو قتل ہے، جو اس نوعیت کی جو شہادت ہے، وہ بہت کم ہی کبھی تاریخ نے دیکھی ہو، شاید بلکہ تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی رونما بھی نہ ہوا ہو۔ اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ اس سب کچھ کے باوجود آپ کو جو ہے آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا اور ان کو بھی دار اسلام میں داخل ہونے کی اجازت دی، ان کے اسلام کو اور شہادت کو قبول کیا اور ان کو بھی جو ہے معاف کیا۔ اسی سلسلے میں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا تھا، ان کو وہ در در ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے، اور جو ہے یہ ان کے لیے پیغام تھا کہ ان کو معافی نہیں ملے گی، لیکن ان کو کسی نے بتایا کہ تم جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلے جاؤ۔ اور جب گئے سامنے، ہیلو somebody on call؟ جی، جب گئے سامنے تو اپنا منہ چھپا کر کے فجر کی نماز کے وقت اندھیرے میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھے اور اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جی، ہیلو السلام علیکم، ہیلو السلام علیکم، جی کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہلو جی السلام علیکم، ہیلو السلام علیکم، ہیلو السلام علیکم، جی کالر کی آواز نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ ہیلو، وعلیکم السلام. Just like to say that our community needs to show togetherness, but the sadaqah starts at home, and the families need to support one another togetherness first. yes, Because what we're doing is jumping straight to the community yes, and not first starting at home to show how to support one another. indeed, And you can't yes, just get the whole community together. And I know there's been a big thing that happened last week, and how should we unite together. Indeed. But first we need to start at home. The sadaqah begins at home, and our families are not supporting each other already. They're just living independently. And I think the Yes. imams need to show togetherness of where should it begin first, and then show the unity of the community together. Indeed, yes. Thank you very much. That's a very good comment, sister. Jazakallah khair, and thank you for calling. Yes, and I think we agree with the sister that we should actually help and support each other. Yes, next call. Yes. Hello. 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 Assalamu alaikum. Hello. Hello. Assalamu alaikum. ڈراپ، اوکے دیٹس فائن۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یکایک آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ انت وحشی، کیا تم وحشی ہو، وحشی ابن حرب ہو، تم وہ ہو جس نے میرے چچا کو اتنی بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا؟ تو آپ کتنی دیر اس کو دیکھتے رہے، اور جب اس نے کلمہ پڑھا تو صحابہ کرام جو اوپر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس کو ہرگز قتل نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں، بلکہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور ان کو صرف اتنا کہا کہ آپ
جب بھی آئیں مجلس میں آئیں بیٹھیں، لیکن یہ کہ میرے سامنے ہو کر کے نہ بیٹھیں، اس لیے کہ جب آپ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنے چچا کی وہ باڈی اور وہ نعش مبارک، وہ جسد مبارک سامنے میرے آ جاتا ہے، جس طریقے سے، جس بے دردی سے ان کو جو ہے قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا۔ وہ تاریخ میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ کس طریقے سے، کیونکہ وہ اتنی دردناک اور ہولناک ایک تاریخی حادثہ ہے جس کو ہم دوبارہ وہ جو ہے نہیں کرنا چاہتے، ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ اصل میں تو یہ انتہائی اہم ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام رحمت کا دین ہے، مغفرت کا دین ہے، امن کا دین ہے، وفا کا دین ہے، عہد کا دین ہے۔ ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر دوبارہ واپس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔